اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابہ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورۃ النحل کا 8واں رکوع پڑھا گیا۔ آیتیں ہیں 61 سے 65 تک۔ اگر اللہ تعالی انسانوں کے ظلم کے اور زیادتی کے بسبب انہیں فوراً پکڑ لیتا تو زمین پر ایک سانس لینے والا بھی باقی نہ رہتا، لیکن وہ انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے اس اجل تک اور اس وقت تک جس کی مدت کا ختم ہونا یقینی ہے۔ پھر جب ان کی اجل آ جاتی ہے تو ایک پل بھر کے لیے، ایک گھڑی بھر کے لیے نہ تو وہ ہلاکت کے موقع سے بچ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے لیے ایسی باتیں بناتے ہیں کہ ان باتوں سے ان کو کرائیت ہے، اپنے لیے اس کو بری سمجھتے ہیں۔ زبانیں ان کی جھوٹ پر ایسی چلتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کہہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی شک نہ رہا کہ ان کے لیے ہی آگ ہے اور وہ آگ میں جلائے جاتے رہیں۔ اللہ کے نام کی قسم ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے تو ان قوموں کا یہ حال تھا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کے کرتوتوں کو ان کی آنکھوں میں زینت دے دی تھی، اور آج وہی ولی بنے گا ان کا جب انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس کتاب کا نزول اس لیے فرمایا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر دیجیے تاکہ ان کا اختلاف دور ہونے میں ان کو مدد ملے اور ہدایت پر بھی چل پڑیں، یہ رحمت کے مستحق بھی ہوں اور ایمان والی قوم بھی بن سکیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی جو برسایا اسی سے زمین کو زندگی ملی ہے، جبکہ زمین اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ یقیناً اس واقعے کے اندر ایک بڑا بھاری نشان موجود ہے اس قوم کے لیے جس نے اپنے کان بند نہ کر لیے۔ اس رکوع کی ہر آیت اپنا ایک الگ مضمون رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے
کہ وہ ایک بات کو اگر 4 مرتبہ بھی کہے گا تو چاروں مرتبہ اس کے کہنے کا رنگ الگ ہو. وہ کسی ایک آیت میں ایک مقصد کی طرف رہنمائی ہوگی، دوسرے آیت میں دوسری بات کی طرف رہنمائی، تیسری آیت میں کسی کی غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہوگا، جبکہ بات ایک ہی ہوتی. لیکن ان آیتوں میں جو اس وقت 8ویں رکوع میں سورہ نحل کی پڑھی گئی، اس میں ہر آیت اپنا ایک الگ الگ مضمون رکھتی ہے. اس لیے درس کا تسلسل جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ویسا نہ ہو کر آیتوں کا الگ الگ ہو جائے گا. رکوع کی پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ انسانوں کا یہ ظلم اور زیادتی کا سلسلہ میری زمین پر چل رہا ہے اور میں اسے برداشت کرتا ہوں. اس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو یوں ہوتا ہی جا رہا ہے. لوگ ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، بدی بھی کر رہے ہیں، نتیجہ کسی کا نکلتا ہے کسی کا نہیں نکلتا ہے، کوئی بات کھلتی نہیں. تو اس کا جواب یہ دیا کہ میری اس دھرتی پر انسانوں کا جو ظلم ہے اس پر میں اگر فوراً پکڑنا شروع کرتا تو زمین میں ایک سانس لینے والے کو نہیں چھوڑتا. پھر بات امتحان کی کیا بنتی؟ بھئی مقصود تو یہ تھا کہ زمین پر تمہیں موقع دیا جائے امتحان دینے کا. اب امتحان کا پرچہ بھرنے والا تو شرارت کر رہا ہے اور اسی وقت اس مدت کو ختم کر دیں جو امتحان کی ہے، تو امتحان میں بیٹھنے والے کے لیے ایک قانونی جواز حاصل ہو جاتا ہے. ایسا موقع تو دیا ہی نہیں. اور اسی کو اس آیت شریفہ میں بیان کیا گیا کہ فرمایا میں نے کتاب اس لیے اتاری ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین. یہ کتاب میں نے اس لیے اتاری ہے، بہت سے مقاصد ہیں اس کے، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے، ہزاروں ہزار مقاصد ہیں، اسے بھولنا مت کہ کہیں تم کل قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر آپ نے کتابیں اتاری تھی اور ہم کو کچھ اس کا پڑھنا پڑھانا آتا نہیں تھا، ہم بے خبر تھے. یہ کہہ نہ سکو گے اب، اس لیے کتاب اتار دی تمہاری زبان میں، اور ایسی فصیح زبان میں اتاری جو دنیا کی مشہور ترین زبانوں کے اندر سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، جو 14 صدیاں بیتنے کے بعد میں بھی مٹائی نہیں جا سکی اور قیامت تک نہیں مٹائی جا سکی. باوجود یہ کہ کلاسیکل لینگویج ہے، لیکن یہ ماری نہیں جا سکی، مرے گی بھی نہیں. تو میں نے اس لیے قرآن کو نازل کیا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ صاحب ہمارے پاس تو کتاب نہیں. اور ایک جگہ یہ بھی بتایا کہ لو انزل علینا الکتاب لکننا اہدی من احدی الامم. ارے جاؤ ہم پر ذرا کتاب نازل فرما کے دیکھتے تو کسی بھی امت سے بڑھ چڑھ کر ہم اپنا کارنامہ بتا سکتے تھے. یا فرمایا کہ کہیں یہ کہو قیامت کے دن کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. قیامت میں بھرے محشر میں میرے دربار میں یہ کہنے کا موقع تم کو میں کیسے دے سکتا تھا کہ صاحب شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور وہ مشرک تھے، ڈھولک پیٹتے تھے اور ہم نے بھی ان کے پیچھے ایک تال سر کا لگائی دیا، اس لیے کہ وہ باپ تھے ہمارے، ہم اولاد تھے، تو ان کے پاؤں پر پاؤں رکھ کے ہم بھی چل پڑے. تو کیا ان جھوٹوں کے سبب آپ آج ہم کو جہنم میں بھیجیں؟ یہ نہ کہہ سکو اس لیے کتاب بھیج دیے کہ تیرے باپ کا چہرہ بھی تو اس میں دیکھ لے، اپنا چہرہ بھی دیکھ لے، تجھے سچ دکھ جاوے. اس باپ کی پوجا مت کرنا، بندگی باپ کی مت کرنا، میری کرنا، میں جو کہوں اس پر ہاں کہنا. تو اب یہ بات ختم ہو گئی کہ صاحب یہ ظلم و زیادتی اتنی ہو رہی ہے اور کیوں نہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی جس سے یہ چیز رک جاوے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو اس لیے بنایا نہیں اور انسان کا نزول اس مقصد کے لیے اس پر نہیں کہ فوراً کوئی کام خدا کی مرضی کے خلاف ہوا
اور چٹ کے ساتھ پکڑ لیا. پیغمبر کیوں بھیجتے, کتابیں کیوں بھیجتے؟ عقل کا, بدھی کا اور ترک کا استعمال کرنے کا کیوں راستہ بتاتے؟ وہ عقل دی ہے, سوچ بوجھ دی ہے, اس سے تو مجھ کو پہچان لے. اس پوری بند کائنات کے گھیرے کے اندر میں نے تجھے رکھا ہے, تو خیریت سے نہیں. اب جو تو ادھم مچا رہا ہے تو تیرے اندر سے پیغمبر بھیج کے اور اپنی کتاب اس کے دل پہ اتار کے تیرے ہاتھ میں دے دوں, اور اسی بنیاد پر میں تجھے پکڑوں گا قیامت کے دن. ترا کل امت جاسیا کل امت تدعا الی کتابہا. تم دیکھو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل گری ہو, اور ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. ان کی کتاب لاؤ. ان کے زمانے میں کون سی کتاب کو ہم نے NOC دیا تھا, کون سی کتاب کا ہم نے نزول کیا تھا, وہ لاؤ. چاہے کوئی صحیفہ ہو, کسی پیغمبر کی بات ہو, وہ لاؤ. اسی پر ہم ان کا فیصلہ کریں گے. تو اب اس پر دنیا میں کوئی عاقل بالغ آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ظلم پر فوراً پکڑیں, لیکن ایسا بھی نہیں چھوڑ دیا کہ ظلم پر کبھی پکڑتے ہی نہیں, ایسا بھی نہیں. دوری ذرا لمبی دیتے ہیں, ڈھیل لمبی دیتے ہیں. قومی زندگی میں 500 سال تک دے دیتے ہیں, 1000 برس کی دے دیتے ہیں. شخصی زندگی میں 50 برس دے دیتے ہیں. بلکہ بعضوں کو تو دیکھا کہ آخری وقت تک ڈھیل ہی ڈھیل دیتے تھے کہ ایسی پتنگ کی ڈھیل دو کہ کٹے تو پھر واپس ہی نہیں آئے. یعنی موت کی آخری ہچکی تک کے ڈھیل دے. ایسے آدمیوں کو ہم نے خود دیکھا ہے اپنے کہ لبا کتنی ڈھیل برابر تھے. ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ تم ان کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو کہ دنیا میں نے کیوں چھوڑ رکھا ہے, ان کو کھلے خزانے اتنا کیوں کرنے دیتے. فرمایا لولا یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والعاقبۃ عند ربک للمتقین. اگر یہ خطرہ نہ ہوتا, اس بات کی پاسبلٹی اور امکان نہ ہوتا اور سمبھاونا نہ ہوتی کہ سبھی لوگ ایک ہی ڈگر پر کفر کی چل پڑیں گے, تو پھر میں یہ کرتا کہ جو رحمان کا انکاری ہوتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ. کیا ترتیب ہے الفاظ کی, کوئی آدمی بول نہیں سکتا اپنی زبان. لیکن مجھے دقت ہو رہی کہ ترجمہ اس کا کیسے. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ. جو رحمان کا انکاری ہوتا اس کے گھر کی چھت کو چاندی سے پاٹ دیتے. سیمنٹ کانکریٹ کی اور بچی کاری کی کیا بات کرتے, چاندی کی چھت بنا دیتے. معارج علیہا یظہرون, سونے چاندی کے زینے بنا دیتا کہ ایک پائیدان چاندی کا اور ایک سونے کا, چڑھتے جا اترتے جا. وزخرفا, اور ہر طرح کی چمک دمک کو زینت اور آرائش دے دیتا ایک کو. لیکن اگر یہ کر بھی دیتا تو کیا ہوتا, ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا, حیات دنیا میں برتنے کے لیے چیز ادھار کی تھی, میری تھی, میں نے دیا تھا, واپس لے لی, اس کا کیا فائدہ ہوا ہے. کسی کو قرآن نے کہا کہ حیات دنیا جو ہے متاع کہتے ہیں, برتنے کو دے دیا کہ لے جا, کہ شادی ہے, مہمان آ جائیں گے, آپ کے یہاں سے دیگچی دے دیجئے, چمچ دے دیجئے, کرسیاں دے دیجئے, شطرنجی دے دیجئے. وہ آپ کی ہو گئی کیا؟ کام ہو گیا, چیز والے کو واپس کرو. نہ کرو تو کبھی کبھی آدمی ہضم بھی کر لے, مگر خدا کا معاملہ تو ایسا کہ فرمایا کننا نحن الوارثون, جو چیز چھوڑے گا اس کے وارث تو ہم ہیں. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ يَأْتِينَا فَرْدًا, جس بات کے لیے وہ کہتا ہے کہ میری ہے اس کے وارث ہم ہیں. اور ہمارے پاس جس حال میں آئے گا تو تنہا ہوگا, تن کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے اس کے, دوسری تو کیا بات. تو آپ اس بحث سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا میں ظالم اگر کھلے پھرتے ہیں اور ان کے ظلم پر کوئی پکڑ بظاہر نہیں دکھائی دیتی, تو اس پر یہ سمجھ لینا نہیں چاہیے کہ ان کو کھلی چھٹی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ القلوب والابصار, ان کو میں نے ڈھیل دے رکھی ہے اور چاہوں گا تو اس دن تک دیے چلے جاؤں گا جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں. وافذتہم ہوا,
پھڑپھڑاتے چتڑے کی طرح سینہ پھٹ کے دل باہر آ گیا ہوگا، ایسے ہولناک دن میں ان کو کھڑا کروں، اب پوچھوں گا کہ کیا کر کے آئے، تم کیوں فکر کرتے ہو اس کی، کبھی کیوں نہیں پکڑ لیا، کیوں دیر کر دی، یہ گاڑی یوں ہی چلے گی، میں نے چلنے دینا، میری مشیت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر میں پکڑ لیتا، جیسے کہ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ گناہ پر فوراً ہی پکڑ لیتے تو گناہ کیوں کرتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر دھرتی تو اجڑ جاتی، دھرتی ویران ہو جاتی، دھرتی میں کوئی سانس لینے والا رہتا نہیں۔ دابا کے دو ترجمے ہیں، ایک جاندار کے ہیں اور میں نے دی اربا کیا، کوئی نفس کوئی جان بچتی نہیں، کوئی انسان نہیں بچتا، دونوں اپنی جگہ کو، انسان نہیں بچتا تو دابا کی کوئی ضرورت نہیں، اصل خلافت تو اسی کی ہے، یہ ہے اس لیے سب ہے۔ انسان اگر نہ ہو تو چاند سوزر ستاروں کو اور بھیڑ بکریوں کیا کریں گے، دو پیسے کی قیمت نہیں، اصل قیمت تو آدمی کی ہے، اس زمین کی، آدمی نہیں ہے، زمین کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے ڈابا بھی کیوں رہتے، ان کی بھی کیا ضرورت۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یہ آخری جواب ہے، لیکن وہ ان کو تاخیر دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اس وقت تک کے لیے جس کا تقرر ہو چکا ہے، اور وہ اجل جب آ جاتی ہے ایک ساتھ، یعنی پل گھڑی یا پلک کا جھپکنا یا سیکنڈ یا لمحہ کہہ لیجیے اس کو، اتنی بھی فرصت کسی قوم کو اور کسی شخصیت کو میں نہ آگے بڑھنے کی دوں گا نہ پیچھے ہٹوں گا۔ اور بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا وقت آتا ہے تو ملتی نہیں ہے، ملتی کیا، کسی کی قومی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے کسی قوم کا تو بالکل نہیں مل پاتی، شخصیتوں کا بھی یہ حال ہے، قوموں کا بھی یہ حال۔ یہ بات یہاں ختم ہوئی۔ دوسری آیت جو ہے 62 نمبر کی، اس کا مضمون الگ ہے، فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے وہ ایسی باتیں تجویز کرتے ہیں جس سے خود ان کو کرائیت ہے، ایک ایسا پکڑا ہے، ان کو پکڑا کیسا ہے، چھوٹ سکتا ہے آدمی، خدا کے لیے تو نے وہ بات پسند کی جو اپنے لیے ناپسند کر۔ پچھلے رکوع میں آ چکا ہے کہ عرب کے لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتاتے تھے، لیکن اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو چہرہ اتر جاتا، پکڑا نہیں پکڑا کہ بھائی ٹھیک ہوئی، یہ تقسیم برابر ہوئی۔ ایک سورت شریفہ میں فرمایا کہ الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمت ضیزا، ہے تو بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے کہ خالق کے لیے کمزور چیز اور مخلوق کے لیے طاقتور چیز، کیا عقل ماری ہے۔ اور میں کئی مرتبہ کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بتاتا ہے، پہلی لعنت اس پر یہ برستی ہے کہ اس کی عقل ماری جائے، اور جب بدھی اور عقل الٹی چلنے لگتی ہے تو ہر چیز اس کو الٹی دکھائی دیتی ہے، اس کا سمجھانا بہت مشکل۔ اس لیے آدمی اول تو شرک کو چھوڑے، وہ پیغمبر کی بات کے اوپر یقین کرے تب اس کی بدھی کا رخ قبلہ نما ہو جائے، پھر جو بات کو سوچے گا کرے گا الحمدللہ اس کی بات صحیح ہے۔ یہاں پکڑا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، خدا کے لیے ایسی چیز بناتے ہیں جس کو خود ناپسند کرتے ہیں۔ ارے کم سے کم یہ کیا ہوتا ہے، مثلا کوئی شخص اپنے لیے 2 باپ پسند کرتا ہے کہ میرے 2 باپ، تو 2 خدا اپنے لیے کیسے پسند کر لیا؟ کیا اپنی گھر والی کے لیے کوئی شخص 2 شوہر پسند کرتا؟ گھرائیت نہیں، ڈوب مرے گا، غیرت مند ہو۔ تو کسی مخلوق کے لیے 2 مالک کا تصور کیسے کیا تو نے ظالم؟ جو چیز تجھے ناپسند تھی وہ میرے نام لگا دیا، نہیں اتنا مجھے گرایا۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کی تسبیح کے اندر ختم کیا۔ سبحان اللہ کا معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نقص ہے اور اللہ پاک ہے، اتنے ہی معنی نہیں، اس میں ہزار سمندر تقدیس کے بھرے ہوئے تسبیح کے اندر، کہ ہر قسم کے عیب سے اور نقص سے میرا مالک پاک۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر شرک کرتا ہے تو اول گناہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے مالک پر عیب لگاتا ہے، اپنے مالک پر عیب لگاتا ہے، آپ نے دیا نہیں اس لیے وہاں گیا، آپ نے سنا نہیں اس لیے فلاں کے پاس دو،
آپ نے میری ضرورت نہیں کی اس لیے عیب نہیں لگایا اس نے مالک. پیغمبروں نے یہ تعلیم دی کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بلند اور اعلیٰ ہے ان کے شرک سے. اور ایک ایک شرک میں اور صفت کی ایک ایک باریک سے باریک ترین اور سکشم ترین کسی شے کے اندر بھی اگر دیکھیں تو اس کی ذات پاک، نقص کہیں بھی نہیں. نہ سونے کا ہے، نہ تھکنے کا ہے، نہ بھولنے کا ہے، نہ بھٹکنے کا ہے، نہ کسی کے دباؤ میں آنے کا ہے، نہ بے خبر ہونے کا ہے، نہ لاپرواہ ہونے کا ہے. یہ تصور نہیں، موقع ہی نہیں. تو فرمایا کہ جس چیز سے تو کراہیت کرے اسے میرے نام لگائے، شرم نہیں آئی تجھے؟ تو اپنے نفس پر دے. اسی کو حدیث شریف میں، حدیث پاک میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند صحابی بیٹھے ہوئے تھے، راوی کہتا ہے کہ چند صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا، حدیث شریف کا جو صحیح حدیثوں کا مزاج ہے وہ دیکھیں گے کہ اگلے کے دل میں بات اتر جائے. یہ ہم لوگوں کی طرح لفاظی نہیں ہے، اس میں کہ دو بات کہہ دی اس میں بات آ گئی اس کے سمجھ. کچھ کھانا پینا چل رہا تھا، کچھ کھجورے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی مجلس نبی میں، اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ کیا حال ہے تم میں سے اس شخص کا جو اپنی گھر والی کے بستر پر کسی غیر کو دیکھ لے. وہ تو عرب تھے سننے والے، غیرت مند. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ، تلوار نکالی اور فرمایا یا رسول اللہ دونوں کے دو کے چار کروں ایک ہی بار. صحیح بات کہی، فطرت کی جو عکاسی ہے اس نے صحیح کی. میری گھر والی کے بستر پر کوئی غیر دکھے تو دو کے چار کروں ایک ہی بار میں، تلوار نکال لی. فرمایا حضرت نے کہ اس سے کہیں زیادہ غیرت تیرے رب کو اس وقت آتی ہے جب تیرا سر کسی غیر کے سامنے جھکتا ہے. شرم نہیں آتی تجھے قبروں میں سجدے کرتا جا؟ بتوں کے رگڑنے والے تو مٹ گئے، ان کو تو شرم بھی آتی ہے، تمہیں تو شرم بھی نہیں آتی. آپ ذرا شرمانے جھجکنے لگے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں ذرا گھبراتے ہیں، تھوڑا جھجکتے ہیں. پہلے تو یہ بھی شرم نہیں. اپنے مالک کے سوا کسی غیر کے سامنے سر جھکانے میں شرم آ رہا اس کو. زمین اس کی، میں بھی اس کا، اسی کا دیا ہوا گاؤں، ساری چیزیں اس کی دی ہوئی، میرے جسم کے ایک ایک جز پر اس کا حق، اسی کی تخلیق. اس کو میں کسی غیر کے سامنے جھکاؤں؟ اپنے مالک کی مرضی کے خلاف یہ نہیں ہوگا. فرمایا جس سے کراہیت کرتا ہے وہ چیز میرے نام لگا دے. تیرا جو نوکر ہے اور خادم ہے اس کے بارے میں تیرا کیا تصور ہے؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم فیما رزقناکم من شرکاء فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. تیرا گھر کا جو نوکر ہے اس کی مثال ہی لے لے، کہیں باہر جانے کی عقل نہیں تو تیرے گھر میں تو ہے نا. تیرے جو نوکر چاکر اور خادم ہے، ملازم ہے، اور تو ہے. اور میں نے جو تجھے رزق دیا وہ ہے. کتنا ہوا؟ 3 ہوئے نا. ایک تو تیرے نوکر چاکر، اور ایک تو، اور ایک میرا دیا ہوا رزق جو تیرے ہاتھ میں کنجی ہے اس کی. تو اس رزق میں تو اور تیرا نوکر دونوں برابر ہے کیا؟ دونوں برابر ہیں. تو تو اور تیرا نوکر برابر نہیں تو کائنات کی ساری مخلوق اور میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسا پکڑا؟ اسی کو فرمایا کہ جس سے خود کراہیت کرتا ہے اس کو میرے نام لگائی. مشرک کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ جس کو خود ناپسند کرے اس کو دوسروں کے لیے لگائے. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو. جو میری اندر کی آواز ہے دل کی، جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. جس سے کراہیت ہے، سخت نفرت ہے، مکروہ سمجھتے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، یعنی جی ایسا دل ملاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر ڈالو اس کو. لیکن فرمایا کہ ظالم میرے لیے ایسی بات، تیری گھر والی کھانا کسی غیر کی کو ٹیسٹ دلانے کے لیے اور اس کو پسند آوے، ایسا بناوے، تیری پسند کا خیال نہ رکھے تو پسند آئے گی. تو اس عمل کو میں کیسے مقبول کروں گا جو میری رضا کے لیے؟
یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری پیغمبر سے فرمایا کہ مخلصین لہ الدین بتانا ہے اس کو کہ دین میرے لیے خالص کر لیں، دین کو میرے لیے خالص کر لیں، رضا الہی کے سوا تیری زندگی کا کوئی مقصود نہ ہو، ایک ہی مقصود ہو، چاہے دنیا میں کامیاب ہوں اپنے کام میں یا نہ ہو ہماری بھلا سے، لیکن اللہ کو راضی کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ بس اپنے مالک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کسی چیز کی ہم کو پرواہ نہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لو کہ کوئی ایسی بات جو اندر سے آپ کا نفس آپ کے لیے منع کرتا ہو، خدا کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ کا جی اس کو قبول نہ کرے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا تصفوا السنتهم الكذب ان لهم الحسنى، اور جھوٹ میں ان کی زبانیں بڑی کینچی کی طرح چلتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی بات ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ عقل کی کسوٹی پر، بدھی کے ترک پر پوری اترے یا نہ اترے۔ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ ایسے لوگوں کے لیے آگ ہونی چاہیے اور آگ میں چلائے جاتے رہے، کہیں ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں کہ آگ میں جھونک دیا، جل بھن کر کے مر گیا، کوئلہ ہو گیا، ختم ہو گیا، راکھ ہو گیا، ایسا نہیں۔ جہنم کی آگ ایسی نہیں۔ میں نے سب سے بھیانک آگ کے 2-3 نقشے دیکھے، ایک تو وہ دھات کے پگھلانے کے جو لاوے نکلتے ہیں وہ، اور ایک یہ اسٹیم انجن جو ہوتے ہیں بحری جہازوں کے، اس میں جو آگ جلتی ہے وہ، اور ایک جو اینٹ کے بھٹے ہوتے ہیں وہ آگ دیکھی کہ جب ڈھکن ہٹاتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ پائپ کا پائپ ہے 15-20 فٹ تک، آگ گیا، اور لطیف ترین آگ ہو جاتی ہے۔ آگ جب لطیف ہوتی ہے تو بڑی سرعت ہوتی ہے اس کی تیزی کے، جتنی لطیف ہوگی اتنی پورا سر ہوگی جلانے میں اور تکلیف دے گی۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، یہ آگ میں مسلسل چلائے جائیں گے، انہوں نے ڈال دیا جھونک دیا، چیز گر گئی، گل گئی اور پگھل گئی اور بے وجود ہو گئی اور راکھ ہو گئی، اور اس کے اندر سے جان نکل گئی تو پھر برابر ہو گئی۔ ایسا نہیں، آگ میں چلاتا رہو، اور یہی نقشہ سورہ نساء میں دیا، اللہ بچاوے۔ ایک بچے نے بہت اچھا کہا مجھ سے، جب حج کی دعائیں اس نے یاد کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ بابا ایک بات پوچھوں، کہنے لگے ہر دعا میں آگ سے ہی بچنے کی تعلیم ہے جہاں دیکھو۔ ہم نے کہا صحیح سمجھے تم نے صحیح سمجھ لیا، ہر دعا میں، ارے دعائیں بہت ساری لیکن ہر دعا میں فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ ہم کو آگ سے بچا، ربنا ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو ذلیل کر۔ ابراہیم بھی وہی کہتے ہیں، حضور بھی وہی کہتے ہیں، سارے پیغمبر فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے ہٹا لیا گیا اور باغ میں داخل کر لیا گیا وہی کامیاب۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آدمی آگ سے بچ جائے۔ اور سورہ نساء میں یہ فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، آگ تو گلاتی ہے نا، چمڑے تو گلیں گے، اس میں گلیں گے نہیں تو لذت کیسے آئے گی؟ تو جیسے چمڑے گل گل کے گرنے لگیں گے، دوسرے چمڑے جو ہیں آٹومیٹک آتے رہے گے، جیسے پریس میں سے ایک کاغذ نکلا دوسرا ہے، ایک نکلا دوسرا، ایک چمڑا گل کے گرا دوسرا ہے، ایک گرا دوسرا ہے، اتڑیاں کٹ رہی ہے، دوسری اتڑیاں بن رہی، وہ کٹ رہی ہیں، تیسری بن رہی، تسلسل ہے اس کا عذاب، کہیں ٹوٹنے نہیں پاتے۔ اس لیے تو پیغمبروں سے اتنی محنت کروا لی کہ جان دے دینا اپنی آخری درجے کے اندر، لیکن ہٹنا مت توحید کے موقف سے، ان کو کہہ دینا بچا لو اپنے آپ کو، بھلے میرا کچھ بھی کر لو لیکن اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ میں کودنے کی تیاری میں ہو، اور میری مثال ایسی ہے کہ ایک ایک کی ہاتھ پکڑ کے ویسے کمر پکڑ کھینچ رہا ہوں، کسی طرح بچ جا، مگر یہ کہ جس کو بچانا ہے اس کی بھی نیت بچنے کی ہو تب تو۔ 63ویں آیت میں فرمایا کہ اس بات پر اللہ کے نام کی گواہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنی امتوں کو ہم نے تشکیل دی ہے، موقع دیا ہے اس زمین پر رہنے کا، تو رسول بھیجے انہیں سمجھانے کے، لیکن ان امتوں کے جو کرتوت اور اعمال تھے وہ شیطان نے ان کی نگاہ میں مزین کر دیے کہ یہ اعمال صحیح ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
آج ان کا وہی ولی ہے۔ فرمایا جنہوں نے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، کہ شیطانوں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا ولی بنایا اور ڈینگ یہ ہانکتے ہیں کہ وہی ہدایت کی۔ بہت ہی بری حالت ہے کسی انسان کی جس میں اگر وہ مبتلا ہو جائے، خدا بچاوے اس سے۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں فرمایا کہ جو کام کرتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، حساب اور گمان یہ رکھتے ہیں، کلپنا ان کی یہ ہے کہ کام بہت ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی کہے کہ میں بہت ٹھیک کام کر رہا ہوں تو سمجھو پھنس گیا۔ ٹھیک کام کرتے ہوئے بھی مالک کے سامنے غلطی کا اقرار ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق برابر نہیں ہوا، یہ کام تو جیسا آپ نے بتایا کوشش کی لیکن آپ کی مرضی کے مطابق برابر نہیں۔ بندے سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہاتھ پیر مارے۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل اس قابل ہے آپ کے شایان شان، ہر وقت یہی کہا کہ شایان شان نہیں۔ اسی کو غالب نے مجھ سے بڑی اچھی بات کہی، میں تفسیر کے استاد ہے مولانا شنبلی، وہ کہہ رہے تھے، مجھ سے کہا کہ ان کا پریکھا بھی ہے، تقبل منا کیوں ہے بتا سکتے ہیں؟ آپ کو زیادہ علم ہے اس کا؟ تو سرسری چلتا ہوں، میری گاڑی اسی طرح چلتی نہیں۔ کہنے لگے آپ کو معلوم، کہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے اس کی حقیقت یہ ہے کہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، مالک کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، حکم کے مطابق کر رہے ہیں، جاروب کشی کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کی پلکوں سے بیت اللہ کو صاف رکھ رہے ہیں، طائفین عاکفین اور راکعین کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں۔ لیکن باپ بیٹے محنت کرنے کے بعد جب مالک کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ کیا شاندار عمارت تعمیر ہو گئی، اب اسے قبول فرمائیے، یہ نہیں کہتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ خدایا اسے قبول فرما لے۔ یعنی اس میں لجاجت ہے، اظہار بندگی ہے، عجز ہے، اور اس کے اندر مسکینیت ہے کہ آپ کے شایان شان محنت نہیں ہے، لیکن بندے اس قابل نہیں تھے کہ آپ کے شایان شان کر سکتے، بس جو کچھ ہو سکا حضور کی خدمت میں یہ حاضر ہے، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کو قبول کر لیں۔ یہ صرف جو ہے 2 نقطے والا یہ مطلب پیدا کرنا۔ مجھے اس وقت خیال آیا اس عالم کی تقریر پر، شاید اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اس لیے پسند فرمایا کہ اس میں یہ لطافت بھی ہے اور قوت بیانی بھی ہے کہ وہ یعنی روئے زمین پر جتنی زبانیں پائی جاتی ہیں اس میں آخری دور کے اندر سب سے زیادہ اگر پسندیدگی کسی پر ادب کے لحاظ سے اور وہ وزن سنبھال سکے نور الہی کا اور خدا کی خطابت کا بوجھ کسی درجے میں بھی برداشت کر سکے، لطیف ترین اور ہزار پردوں میں چھن چھن کر آئی ہوئی آواز کو برداشت کر سکے تو وہ عربی زبان، یہ اس زبان کی خصوصیت ہے۔ تو اس کے اندر یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنی امتیں ہم نے تشکیل دی ان میں سے ہر امت پر ایک رسول برابر بھیجتے رہے کہ وہ ان کو سمجھا دے کیا کرنا ہے انہوں نے کیا نہیں کرنا، لیکن مقابلے میں جو لوگ تھے ان کو ان کے اعمال بہت اچھے دکھائی، اور یہ بڑی بری بیماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بیماری سے نکالا، فرمایا نماز کتنی ہی اچھی ہو جائے اور عمل کتنا ہی اچھا ہو جائے لیکن سمجھو یہ کہ اس میں نقص رہے گا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، خدایا بخش دے، اس قابل نہیں ہے کام، ویسے کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا یہ ہے۔ اچھے سے اچھا عمل کرنے کے بعد میں بھی دعویٰ یہ نہیں ہے کہ یہ عمل بہت اچھا ہو گیا اور مکمل ہو، نہیں، اس میں نقص رہے۔ اس کی شرح میں ایک آیت قرآن شریف کی سورہ والنصر کیا، پوری سورہ والنصر 3-4 آیتوں کی صورت ہے، اس کو بطور دلیل کے سامنے رکھیں اور پھر اس بحث کو ختم کریں۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ دنیا کے سلاطین اور فاتح اور دنیا کے انقلابی لیڈروں میں سے کوئی ایک بھی اس نمونے کو پیش نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نصرت و فتح بے نقاب ہو کر کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو تم دیکھو کہ تم تو محنت ایک آدمی کو کے دین میں لانے کے لیے پوری محنت کر رہے تھے، لیکن میں ایسی ریل پیل کر دوں گا يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل، ہوا بھی ویسے ہی ہوا۔ تو اب کیا کرنا تم نے؟
فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی خوبیاں بیان کر، اس کی تعریف کر. فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کی درخواست کرنا. وہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا؟ فرمایا کام میں جو کسر رہ جائے گی وہ استغفار سے پوری. جب پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا تو دوسروں کی کیا حیثیت؟ واستغفروا انہ کان توابا، مغفرت کی درخواست کرنا کہیں کسر رہے گی. اور بندہ کتنا ہی ہو کچھ نہ کچھ. حضرت عبداللہ ام مکتوم آئے اور فرماتے یا رسول اللہ وہ آیت کہاں ہے، وہ آیت کہاں ہے؟ قریش کے بڑے بڑے چودھری اور سردار بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کو ناگوار گزرا. حدیث شریف میں آتا ہے ناگوار گزرا کدھر. عبداللہ ٹھہر جاتے تو گھر کے آدمی ہیں، کل بھی بات ہوتی، شام میں بھی پوچھ لے. اس وقت یہ پاکھنڈی آئے ہوئے بڑے بڑے پیپل، ان کو سرکانا ہے، یہ ذرا سرک جائیں تو کام بھی تو ہمارا آگے بڑھے. ارے ذرا بیچ میں اپنا یہ بتائیے وہ بتائیے. ذرا سا چہرے پر ناراضگی کا اثر ہوا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کیا پیارے الفاظ ہیں. تیوری چڑھا لی، منہ پھیر لیا کہ ایک اندھا آیا. یعنی پیغمبر کا نام نہیں لیا، اس آدمی کا بھی نام لیا. اندھا آیا اور تیوری چڑھا لی. فرمایا کہ جو تصدع ہے راہ سے رکا ہوا ہٹتا نہیں ہے، ضد میں اڑ گیا ہے اڑیل ٹٹو کی طرح. فانت لہو تصدع، تم اس کے پیچھے پڑے. واما من جاءک یسعی فانت عنہ تلہی. پوری صورت نہیں پڑھ سکے گا تو مجبوری لمبا ہو جائے. جو تیرے پاس دوڑ کر کے محبت سے آتا ہے تو غفلت پر کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. ایسا نہ کرو، یہ تو تذکرہ ہے، جو تذکرے میں لائے گا یاد رکھے گا اس کا بھلا ہوگا. جسے یاد نہیں کرنا اس کو چھوڑو. فارض امن تولا ذکرنا، چھوڑ اس کا پیچھا. تو بھی جس نے میرے ذکر کو نظر انداز کر دیا تو بھی پیچھا چھوڑ، میں نہیں پڑھ لوں. یہ ترتیب ہے. تو خوب سمجھ لو کہ اپنے کسی عمل پر آدمی یوں نہ سمجھے کہ بس مکمل ہو گیا ہے، اور جس کے اندر یہ چیز آ گئی اس میں پھر آنا پیدا ہو جائے گا کہ بھئی مجھ میں یہ چیز آ گئی، میں نے کام کو مکمل اور پورا کر لیا. دین کا فلاں رکن تھا، اس کی تکمیل کر لی. ایسا کہ خدایا اس میں کیسے. لیکن مشرکین کا معاملہ ہر موقع پر اس کے برعکس ہوتا کہ کام غلط کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ ہر امت کی بنیادی کمزوری، اور اس کو نکالنے کے لیے 7 لاکھ حدیثوں کے ذخیرے کے اندر کم سے کم آپ کو 5% کے اوپر حدیثیں ملے گی جس میں رسول اللہ نے پوری کوشش فرمائی کہ امت اس سے نکل جائے. حتیٰ کہ میری روح کانپ گئی. میں کیا بتاؤں، میری نماز خود اچھی نہیں، کسی اور سے کیا کہوں. میری روح کانپ گئی جب حدیث شریف میں میں نے یہ پڑھا کہ حضرت نے فرمایا کہ خفیف سے خفیف ترین شرک سے اور ریا سے بچ جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ خفیف سے خفیف ترین اور بہت ہی باریک ترین کیا شرک کی کیا شرک؟ فرمایا کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اس میں کوئی آ جائے اس کو ایسا لگے کہ اس کو دیکھ کے ذرا میں اپنی نماز کو ٹھیک کر لوں، تو فرمایا کچھ منزل میں آ گیا. کوئی دیکھے مجھے ذرا اچھا لگے کہ بھائی بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب مجمع دیکھتے ہیں تو بڑی لمبی کرت کھینچتے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت اچھا پڑھنا آتا ہے. فلاں صاحب آ گئے نماز کے اندر، ذرا فلاں مہمان آئے تو ان کے سامنے بہت اچھی. یہ مرض ہم میں، مجھ میں، آپ میں، سب میں یہ مرض نکالے. آج جو کام کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے. کیا بھول گئے اس آیت کو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے بے خبر ہے اپنی نمازوں سے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. دکھاوے کی چیز خدا کو پسند نہیں. پھر یہ شرک تو سارا دکھاوا ہے پورا. دکھاوا نہ کریں تو ان کی دکان ایک دن نہیں چل سکتی. یہ 3 بجے رات کے اندھیرے میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وہ ڈھولک کون پیٹے گا. یہ کسی اندھیری جگہ کے اوپر جہاں مدھم روشنی ہو، چھپ کر کے اپنے پروردگار کے سامنے مخبتین، جس کو کہتے ہیں کہ آج جی کے ساتھ میں اپنا کلیجہ نکال کے رکھتے دعا میں مالک کے سامنے، یہ نہیں کر سکتے. ان کو تو شو چاہیے، جھنڈی منڈی، لائٹ، روشنی، بتیاں، خوب ناچنا گانا، تھرکنا بجانا، عورتیں ہو ہاں. جب ان کو جا کے ان کا دین میں کچھ تھوڑی سی چاشنی آتی کہ ہاں آتا بروبر جالا. یہاں کہاں ہے وہ؟ کہاں دیکھتے ہیں؟ پھر اور مزے کی چیزیں عورتیں لے بتوں کو ننگا کر ڈالا اپنے، ان کو پجامے اتار دیے. بھادو ان کو تو ذرا
نہیں آدمی اتنا تو بالکل ہی بے شرم نہ ہو کہ جس بدھ کی پوجا کرے اسے تو ننگا نہ کرے، اس کو بیٹھے اس کا بھی پاجامہ چھٹی کر دی. یہ کیا ہے؟ حد ہو گئی نہیں. اور اس کو وہ عمل اچھا لگتا، اس عمل پر اس کو گرو ہے، ابھیمان، یہ بڑا اچھا. آپ نے بھی جب یہ رخ آیا تب بدعات اور شرک جو ہے اس سے جڑ پکڑ لی، ہلا ہلا کے تھک گئے، اکھاڑا بھی دو، پھر دوسرا ایک آدھ جھاڑو. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ امت میں کوئی چیز بھی شرک کی اور بدعت کی ذرا سی کوپن نکالے، کچل دو اس کو اسی وقت تاکہ وہ آگے بڑھنے لگے. ہمیں کہتے ہیں جانے دو چھوڑو، پھر اس کے بعد میں اچھا خاصا درخت بن جائے. دیکھا ہونا ہے کہ شروع میں جب خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت آئی تو بادشاہوں کو سلامی دیتے اور جھکتے پسر گیا نیچے سجدے میں. اب جب سجدہ جب دربار میں ضروری ہو گیا تو دسترخوان کی بلیاں بلائی گئی، ان بلیوں سے فتوے لیے گئے. تو بلیوں نے نکالی کتابیں، انہوں نے کہا بھائی سجدے تحیت سے اور سجدے تعظیمی ہے، یہ کچھ عبادت تھوڑی ہے، اور دلیلیں لانے لگے. ابھی بادشاہوں کو سجدے ہونے. لیکن شروع میں جس نے اٹھا کے ایک لاکھ مار دی بادشاہ کو، اس نے کوئی سجدہ نہیں کرو، اس کھوپڑی کے ٹکڑے اڑا دے، پیس کے بکنی بنا کے اڑا دے اس کو، لیکن یہ کسی غیر کے سامنے جھکے گی نہیں. ہمارے حضرت نے ایک قصہ بیان فرمایا ایک بزرگ کا کہ کسی مسجد میں پڑھا رہے تھے اور وہ کسی کو گنتی میں ہی نہیں لاتے، بادشاہ کو گنتی میں لاتے تھے. کسی کو غالباً کوئی عبد الملک بن مروان یا کوئی تھے، وہ بھی ٹھیک ہی لوگ ہوں گے. اس میں سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو آتے نہیں، چلو انہیں کے پاس چلے. اس نے کہا کہ زیارت کر لیں گے. ان کی تھیلی ویلی لے کے گیا تو وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے اور کچھ پیر میں درد تھا کیا تھا تو پاؤں لمبا کر دیا. اب جب گلی میں بادشاہ کی سواری آئی تو بھاگ کبھی آئے نہیں گلی میں. لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو حضرت سے ملنے کے لیے آیا ہوگا اور کسی کو گھاس کیوں ڈالنے لگا. یہ بھاگم بھاگ ہوئی. اس میں حضرت کے جو خدام تھے اور جو طالب علم تھے وہ بھی گھبرائے. انہوں نے سمجھا کہ ذرا حضرت پیر سمیٹ لے تو اچھا ہو، کتنی بادشاہ کی بے عزتی. بادشاہ آیا، سلام کیا، ارے کہنے کہ بھائی اچھے ہو، خیریت سے، مگر پیر ویسے ہی لمبا ہے. خیریت کہنے کچھ نصیحت کیجیے، کہنے ظلم مت کرنا. عرض کیا کہ اور کچھ فرمائیے. فرمایا قرآن شریف پڑھو، دل کو نرم کرو. فرمایا اور کچھ کہیے، کہ قبر کو یاد کرنا، ایک دن بے سہارا ہو کر ڈال دیا جائے. فرمایا اور نصیحت کیجیے، کہنے کرسی ہمیشہ رہے گی نہیں. تو وہ جتنا پوچھتا تھا برابر ایک بات بتاتا، وہ جتنی اب اس کی ہمت نہیں ہوئی. اور جو لوگ مسجد میں بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا کہ تلوار نکالے گا، دو ٹکڑے کرے گا، میرے سامنے پاؤں پھیلا کے پڑے ہیں. جان بوجھ کے نہیں بنا، کچھ درد ہو جاتا آدمی بیٹھے تو ذرا ٹانگ لمبی کری. یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ کبھی تھکتے نہیں. مخلوق کی تو صفت ہے کروٹ بھی بدلے، پاؤں بھی لمبا کرے، ادھر بھی جب جان بچتی ہوئی. تو وہ تو نکل گیا، ہمت نہیں ہوئی. سمجھدار آدمی تھا. بعد میں اپنے وزیر کو بھیجا کہ حضرت کو یہ 2 لاکھ اچرتیاں ہدیہ دے دیں. تو وہ گیا بیچارہ، بادشاہ نکل گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہز ایکسلنسی نے آپ کے لیے تھیلی بھیجی ہے، 2 لاکھ دینار ہیں اس میں پھول. فرمایا الذی یبسط رجلہ لا یبسط یدہ لغیر اللہ. کیا تمہارے بزرگوں کی طرح؟ فرمایا جو ٹانگ پھیلا کے رہتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی مخلوق کے ساتھ. جا کے کہہ دینا بس اس کی ایسی تیسی کر دی. یہ ایمان آپ کے اندر ہو، چاہے اس درجے کا نہ ہو تو نیچے کا. ہمارے بھائی شمس الدین مرحوم خوب کہا کرتے، اللہ غریب سے رحمت کرے، پڑھے لکھے آدمی بالکل نہیں، انگوٹھا چھاپ، لیکن بڑی مطلب کی بات کہتے. ان کا کہنا ایسا کہ بزرگوں کا عمل شیر بھر کا ہو تو اپنا چھٹاک بھر کا تو ہونا چاہیے. ناگپوری زبان میں بولتے، بلکہ نہیں، شاید وہ کہتے تھے کہ بزرگوں کا عمل اگر من بھر کا ہے تو اپنا چھٹاک بھر کا تو ہونا چاہیے. من بھر کا سامنے رکھو نہ ہونا، تو چھٹاک بھر تو کرنے کے لیے ذرا شرم آئے گی. بھائی چھٹاک بھر تو کر لو. بس یہ بحث ختم. جیسے آپ کے اس خادم نے عرض کیا تھا کہ سبھی آیتوں کا مضمون الگ ہے. یہ آیت جو آگے آ رہی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
کہ جو کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اس کو سامنے روشنی کی قندیل کو لے آئے. آپ کیوں نہیں کرتے اس پر عمل؟ جب دو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا پڑ جاوے خدا کی کتاب کو حکم بناوے. فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. ہم نے جو کتاب اتاری ہے آپ پر اس میں ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ان کے اختلاف دور ہو جائے، ان کی پھوٹ دور ہو جائے. اور ہمارا بڑا کمال ہے کہ کتاب آنے کے بعد میں پھوٹ ہو. قرآن نے کہا بھی وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات. کتاب میں پھوٹ انہوں نے ڈالی جو بعد میں آئے، اور اس میں اس پھوٹ ڈالنے میں ان کا مقصود دنیا کی زندگی کو کے فوائد کو حاصل کرنا. اور اس کے قرآن مجید کے بڑے ہی یعنی ایسے الفاظ ہیں کہ آدمی کی روح کانپ جاتی. فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الحیات الدنیا. ان کے بعد کتاب کے بارے میں ایک چلے گئے کتاب والے دنیا چھوڑ کے، تو کتاب تو رہے گی نا، دوسرا اٹھائے گا کتاب. فرمایا خلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب. وہ چلے گئے، ان کے خلیفہ وہ کتاب کے وارث، کتاب اٹھا لی. کتاب اٹھا لی، کتاب اٹھا کے لوگوں نے دیکھا کتاب ہو گیا، اب اس کے ہاتھ میں آ گیا، دوسرا گیا تیسرے کے ہاتھ میں، تیسرا گیا چوتھے کے ہاتھ میں. یہ تو سمجھ رہے کتاب والا. پر میں کتاب کو چھپا کے اپنی بات کہنے لگا. کیوں کہا یاخذون عرض هذا الحیات الدنیا. حیات دنیا کی عرض کو لینے لگا. میں نے جب قرآن مجید کی اس آیت پر تحقیق کی، لغت چھانی، بڑی پریشانی ہوئی مجھے. اس لفظ میں دو تین الفاظ صرف ایسے ہیں جس میں ایسا لگا کہ بھئی عرضہ کیوں کہا، عرضہ کیا. ایک جگہ سورہ نور میں جا کر کے ڈر گیا میں، جیسے کوئی آدمی اندھیرے میں ڈر جاتا ہے، سورہ نور میں وہ لفظ کو پڑھ کے ڈر گیا. میں نے کہا اللہ پاک عرض کیا ہے یہ؟ یاخذون عرض هذا متاع الحیات الدنیا. دنیا کا سامان، بہت سی چیزیں آپ نے فرمائی، یہاں عرض هذا یہ کیوں؟ اور وہ بھی ادنا. سورہ نور فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. میری روح کانپ گئی کہ کیا لفظ ہے. فرمایا اپنی چھوکریوں کو بازار میں بٹھا کے بدکاری کراتے ہو اور عرض الحیات الدنیا کھاتے ہو. بے شرم. تو معلوم ہوا کہ اس سے بڑھ کر کے اس کی تذلیل نہیں ہو سکتی کہ جو شخص اپنے دین اور ایمان کو بیچ کر کے روٹی کھاتا ہے. دیکھ لیجئے سورہ نور میں آیا تھا. بہت مجھے گھبراہٹ ہوئی. اللہ پاک یہ کیا ہے؟ لے کے وہ جب بازاروں میں لڑکے لڑکیاں بکتی تھی لونڈی غلام خرید کے لے آتے تھے، کوئی گھر میں رکھ لیتے تھے، اچھی پیشہ کراتے. فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. ان کا ارادہ تو بچنے کا، عصمت کو بچانے کا، اور تو اس کی عصمت کو بیچ کے عرض الحیات الدنیا کھینچ رہے تھے. تو جو وارث کتاب کے ہوئے ان کو پکڑا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. کہ پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے پسند کیا، لیکن اس میں بھی 3 سیکشن ہو، 3 ٹولیاں ہیں. ایک ٹولی تو ایسی ہے نیکیوں میں آگے بڑھ گئی، ایک ٹولی ایسی ہے بیچ میں رہی، اور ایک ٹولی جو ہے کتاب پانے کے بعد میں بھی ناکام رہی تھی اس پر عمل. زیادہ تشریح کا موقع. اب ڈھونڈیے ان 3 ٹولیوں میں میں اور آپ کہاں، اپنے آپ ہی کو ڈھونڈیں. یہ بات یہاں ختم. اب یہ جو 64ویں آیت کے الفاظ ہیں کہ میں نے آسمان سے تجھ پر کتاب اس لیے نازل فرمائی کہ ان کے اختلاف کو تو دور کر دے. اور 65ویں آیت میں پانی کی مثال دے دی کہ آسمان سے میں نے پانی جو برسایا ہے وہ زمین کو زندگی دینے کے لیے برسایا جبکہ وہ مر چکی. یہ آدمیت بھی مر چکی تھی، اس لیے قرآن اوپر سے اتارا ہے کہ اس کو زندگی دے. قرآن سے میں نے زندگی دی. اور اسے اس تشریح اور تفہیم اور تفسیر کو دوسری جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ افمن کان میتا، ارے تو مردہ ہے، مردہ پڑا ہوا تھا بے جان، نہ ہلے نہ ڈولے. فاحییناہ، زندگی دے دی. وجعلنا لہ نورا تمشون بہ، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. جو اپنے نور کی کتاب کی روشنی ڈالی اور وہ روشنی لے کے لوگوں میں چلنے لگا تو اس کا وجود قندیل بن گیا. اس کے وجود میں نورانیت، سر سے پیر تک
اللہ کی روشنی بن گیا. مومن جہاں نکلا خدا کی روشنی پھیلنے لگی. آدمی کے اندر خدا کا نور آیا, چمک آ گئی, اس کا ریفلیکشن آ گیا, اس کی آب و تاب آ گئی. تو خوب سمجھ لو کہ جس طرح مری ہوئی زمین کے اوپر تنزیل پانی کی ہوتی ہے اور اس کو زندگی دے دیتے ہیں, مری ہوئی آدمیت کو اور مردہ انسانیت کو جلانے کے لیے اللہ کی کتاب کی ضرورت. اب کوئی کتاب اس کے سوا دوسری آوے گی نہیں, اب کوئی کتاب اس کے سوا دوسری آوے گی نہیں. انہیں روئے زمین پر 80 کروڑ مسلمانوں میں ایک بھی نہیں کہتا ہے کیا کتاب آوے گی, ایسا کہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آوے گا, یہ بات بھی ہر مسلمان کہتا ہے, کوئی نبی. پھر یہ کام کرے گا کون؟ کتاب کو بیان کون کرے گا؟ مسئلے بہت بیان, مسئلے تو اتنے جانتے ہیں. آج میں ایک لڑکے کا آپریشن ہوا, بیچارہ مارے کوٹے نماز پڑھتا تھا, میں نے جا کے پوچھا کوئی آپریشن ہوا, اچھا حالت ہوں, اچھا سب ٹھیک ہو, خیریت, اللہ شافی اللہ کافی, یہ پڑھو وہ پڑھو. کہتے کہ بھائی نماز پڑھی, نماز کیسے پڑھو, نماز کیسے پڑھو, کیوں؟ صاحب پاک ہی نہیں ہے. میں کہا تیرے پہ کس نے پاک ہونے کا فتویٰ لگا؟ کسی دیوار پر مار ہاتھ کر لے تیمم, پر ہاتھ پھیر لے اور ذرا سا چہرے کو تھوڑا سا قبلے کی طرف کر اور آنکھوں میں نماز پڑھ لے. مالک کو تو بندگی چاہیے اس سے وہ راضی ہوتا ہے. تیرے ارکان جیسے بھی ہوں, جب نہیں ہے تو ہمیں مسئلہ بتانے لگا ہو. کہنے کا ایسا کیسے ہوگا؟ ان کا ایسے ہی ہوگا. مسئلے تو آپ نے ایسے باریک ترین بتائے کہ پھنس گئے بیچارے اسی کے اندر. اصول ہاتھ سے جاتا ہے. جیسے چاند ہی لے لیجیے نا, آپ نے مسئلے میں ایسے گھسے کہ امت کو پھاڑ ڈالا, چاند کے لیے پھاڑ ڈالا. چاند تو جب پھٹے گا, لیکن آپ نے اپنے ٹکڑے سال میں 2 مرتبہ توڑ دیا. بڑی عجیب بات. اتنا مسئلے کے اندر آدمی آگے جا, معمولی سے معمولی آدمی جو مسئلے کو پکڑے. انہوں نے کہا بھائی نماز فرض ہے, تجھے نماز پڑھنی. اور دب گیا بیچارہ. انہوں نے کہا بھائی ایسی پڑھنا. بولا اچھا بابا. تو ایک مردے کے اندر زندگی لانے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے, اور کتاب آپ کو بنیادی چیزیں بتائے گی. اس بنیادوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ گے تو تصویر بھی صحیح بن جائے گی, طرز زندگی بھی صحیح بن جائے گی. بس آخری آیت کا ٹکڑا جو ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون پر بات ہے کہ کسی کے پاس کان ہو اور میری بات سن لے وے تو آیت اس کے لیے ہے. کسی نے کہا کہ میرے کان بند ہے, تیری بات ہی نہیں سنوں گا. سنو, قرآن نے کہا سنو. اس نے کہا ہماری بات سنو, دوسروں کی بھی بات سنو. نہیں کہا کہ اس کی بھی سنو, ہماری بھی سنو. میں ان لوگوں کو بہت ہی ناکارہ سمجھتا ہوں, عقیدے کے اعتبار سے بہت کمزور سمجھتا ہوں کہ دوسرے کی بات کو سننے سے منع. بعض تو کہتے ہیں کہ ان کی ایک تقریر نہیں سنو کہ کیا ہوگا, تو کہ ایمان چلے جائے. ان کا لعنت ہو ایسے عقیدے کے اوپر کہ کسی آدمی کی ایک مرتبہ تقریر سن لیں اور آپ کا ایمان چلے جائے. 100 گھنٹے سنے تو نہ جاؤ. آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. بات ان کی بھی سنے, اپنی بھی کہیں. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی. مخالفین کی بھی سنی, اپنی بات. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات کے اندر جب وزن ہے تو ڈرنے اور گھبرانے کی کیا ضرورت. قرآن نے کہا جو سن کے دے گا اس کے معنی بغیر چارہ. اس لیے جو شرطیں لگائی گئی قرآن شریف کے بارے میں, اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو بہت دھیان سے اس کو سنو, اور تم تھوڑی دیر کے لیے چپ رہ جاؤ. یعنی جتنی دیر سننا ہے اتنی دیر چپ ہو جاؤ تو بات بن جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے. اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم.